السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی ناظرین۔ سندھ حکومت اور یہ سندھ پولیس میں کیا ہو رہا ہے، بالکل گرگٹ کے گیند کی طرح سے جو ہے، جس طرح گرگٹ کا گیند جو ہے وہ ہر وقت اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے، بالکل وہی حالت جو ہے اس وقت خود سندھ حکومت اور سندھ پولیس کی بن چکی ہے۔ یعنی غیر یقینی کیفیت جو ہے وہ اس وقت پولیس اور حکومت دونوں پر جو ہے طاری ہے۔ پرویز مشرف کے 2002 کا جو پولیس آرڈیننس ہے وہ ملک کے باقی تینوں صوبوں میں اس کے روح کے مطابق جو ہے نافذ العمل ہے، ماں سوائے سندھ پولیس کے۔ سندھ حکومت اور یہاں کے سیاست دانوں کا یہ ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ وہ سندھ پولیس کو جو ہے وہ اپنے ذاتی ملازم کی حیثیت سے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ سندھ پولیس کے چھوٹے افسر ہو یا بڑے افسر ہو، وہ انہیں جو ہے اپنے مزاروں کی طرح سے ٹریٹ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے سندھ پولیس کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ بالکل رولنگ سٹون اس کو بنا دیا، جب چاہے سیٹیں کریٹ کر دے، جب چاہے سیٹوں کو لات مار کے جو ہے توڑ دیں۔ یہی جو ہے وہ سندھ پولیس کے سربراہ اور یہی جو ہے خود سندھ حکومت کا جو ہے طرح امتیاز بن چکا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کس طریقے سے جو ہے دو اہم ترین جو پوسٹیں تھی آر پی او سکھر کی اور آر پی او حیدرآباد کی جو ہے انہیں ختم کر دی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اس کی ضرورت نہیں تھی تو اس کو بنایا کیوں گیا تھا، اور جب بنایا غلط تھا تو پھر اس کو آپ نے توڑ دیا۔ پہلے بنایا آپ نے غلط، اب آپ نے اس کو توڑ دیا۔ یعنی کس طریقے سے جو ہے وہ سندھ پولیس کے انتظامی ڈھانچے کے ساتھ جو ہے کتنا سنگین مذاق اس وقت ہو رہا ہے۔ اس سے قبل بھی جو ہے خود آر پی او حیدرآباد جو تھے کامران فضل، جب ان کی پوسٹنگ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی حیثیت سے ہونے جا رہی تھی، اور عین موقع پر جو ہے اس وقت کے جو آئی جی تھے کلیم امام جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے غلام نبی میمن کو لے گئے اور آدھے گھنٹے میں جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کو تبدیل کرا دی گئی۔ جو نوٹیفیکیشن ہونے جا رہا تھا کامران فضل کا، وہاں بھی ڈنڈی مار کر جو ہے غلام نبی میمن کو جو ہے اس وقت ایڈیشنل آئی جی کراچی بنا دیا گیا۔ اور اب جب اس وقت جو ہے وہ انہیں کراچی کا ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی ایڈیشنل آئی جی کراچی بنایا جا رہا تھا، نوٹیفیکیشن کے اجرا کی تیاریاں ہو رہی تھی کہ اسی موقع پر جو ہے آئی جی سندھ نے نہ جانے کون سا جذبے کے تحت جو ہے وہ آر پی او حیدرآباد اور خود جو ہے آر پی او سکھر کی پوسٹ ہی ختم کر دی۔ بقول شاعر کے کہ پلٹ کے سوئے چمن کو دیکھنے سے کیا ہوگا، وہ شاخ ہی نہ رہی جو تھی آشیاں کے لیے۔ یعنی کہ اب ڈاکٹر کامران فضل پیچھے مڑ کے دیکھیں اپنے آر پی او سکھر کی پوسٹ کی طرف یا کہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کی پوسٹ کی طرف۔ یعنی کہ عجیب ایک گونا گو والی پوزیشن جو ہے وہ اس وقت سندھ پولیس میں بن چکی ہے۔ یعنی کہ اپنے ذاتی انتقام کے لیے پوسٹیں ختم بھی کر دیتے ہیں اور اپنے ذاتی تسکین کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے جو ہے پوسٹیں کریٹ بھی کر دی جاتی ہیں۔ پوسٹوں کو توڑنا، پوسٹوں کو جوڑنا، پوسٹوں کو بنانا ہی جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ اور خود سندھ حکومت کا لگتا ہے کہ محبوب مشغلہ بن چکا ہے۔ یہی کھیل اس وقت سندھ میں جو ہے وہ جاری ہے۔ لیکن ایک غیر یقینی کیفیت تھاری اور یہ اطلاع ہے کہ خود جو ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جو پوسٹ ہے اس کو بھی جو ہے توڑا جا رہا ہے، اسے بھی ختم کیا جا رہا ہے، اسے بھی بے دخل کیا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ وہ پوسٹ کا جو فیصلہ ہے وہ خود روٹیشن پالیسی سے جو ہے اس وقت جڑا ہوا ہے۔ روٹیشن پالیسی کا جیسے ہی عمل درآمد ہوتا ہے، 6 ڈی آئی جی جب یہاں سندھ بدر کر دیے جاتے ہیں، جو کہ لسٹ ایک بن چکی ہے۔ میں بار بار اپنے پروگرام میں اس لسٹ کا تذکرہ کرتا ہوں کہ جس میں سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی جو ہے عمر شاہد اور خود نعمان صدیقی جو ہیں ڈی آئی جی سی آئی اے ہیں، خود ایسٹ کے جو ایس ڈی آئی جی ہیں ثاقب اسماعیل میمن، اور خود نعیم شیخ جو ڈی آئی جی اسپیشل برانچ، اور خود فدا مستوی جو ڈی آئی جی سکھر، اور اس طریقے سے جو ہیں اپنا میرپور خاص کے جو ڈی آئی جی ہیں ذوالفقار مہر، یہ کے نام شامل ہے۔ جب یہ نوٹیفیکیشن ہوگا تو اسی روز جو ہے آئی جی جو ہے پھر کہتے ہیں کہ اطلاع یہی ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جو گریڈ 21 کی ایک آخری پوسٹ بچی ہے،
انہیں بھی ختم کر دیں گے. اطلاع اب تک کی یہی ہے، لیکن چونکہ گرگٹ کے گیند کی طرح رنگ سندھ پولیس بدل رہا ہے تو میں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن اطلاع اب تک یہی ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ روٹیشن پالیسی سے جڑا ہوا ہے، اس لیے کہ اب پھر ڈی آئی جیز کی کمی ہو جائے گی تو وہ کمی جو ہے اس طریقے سے پوری کر دیا گیا. ایک ڈی آئی جی آپریشن ہوگا اور ڈی آئی جی جو زونل کی ڈی آئی جی کی پوسٹ ہیں یہ ختم کر دی جائے گی، یعنی ساؤتھ کا ڈی آئی جی ختم ہو جائے گا، ایسٹ کا ڈی آئی جی ختم ہو جائے گا اور ویسٹ کا ڈی آئی جی، یہ پوسٹیں ختم ہو جائے گی. یہ ہونے جا رہا ہے اس وقت. اگر یہ روٹیشن پالیسی پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ گریڈ 21 کی پوسٹ بھی ختم ہو جائے گی. مجھے اصل میں حیرت سب سے زیادہ ہو رہی ہے خود غلام نبی میمن پر. غلام نبی میمن جو ہے وہ یعنی اس وقت اسپیشل برانچ کے یعنی کہ انچارج سربراہ ہیں، یعنی کہ وہ سندھ حکومت کے لیے اس وقت جو ہے آنکھ اور کان کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے سندھ حکومت سے خلاف یا کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. یعنی کہ ایک طریقے سے جاسوسی کا کام جو ہے وہ ان کے سپرد، اور وہ پہلے جو ہے کیا نام ہے خود لندن ریٹرن ہے، لندن میں بھی آئی بی کی ڈائریکٹر کے حصے سے اپنے فرائض جو ہے وہ انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دے چکے ہیں. ان کے بھی علم میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ دو پوسٹیں کیسے ختم ہو گئی، اس لیے کہ یہ پوسٹیں میں اپنے پروگرام میں بار بار یہ کہتا رہا کہ یہ عجلت کا نتیجہ ہے اور آئی جی بوکلاہٹ کا شکار ہوگا. وہ میری کیا سرائیاں جو تھی وہ ظاہر ہے کہ میرے جو ذرائع تھے انہوں نے مجھے اطلاع دی تھی، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ بھئی وہ یہ عجلت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ انتہائی سوچ اور سمجھ اور سوچ اور بچار کا نتیجہ تھا کہ یہ جو دو پوسٹوں کو ختم کرنے کا جو تھا یہ کورسپونڈنس جو ہے یہ 1.5 مہینے سے چل رہا تھا، اور یہ 1.5 مہینے سے جو ہے یہ لیٹر بازی جو ہے ہوم ڈپارٹمنٹ تھی، اور یعنی اتنی خطرناک اور حساس قسم کی جو لیٹر بازی یا کورسپونڈنس تھا اس کا علم تک جو ہے غلام نبی میمن کو نہیں ہوا، جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ خود آر پی او حیدرآباد بننے کے سب سے بڑے امیدوار تھے اور بڑی انہوں نے کوششیں کی تھی. سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ جس شاخ پر وہ اپنا آشیانہ بنانے جا رہے ہیں وہ تو شاخ ہی کٹنے جا رہی ہے. اس شاخ کو کاٹنے کے لیے ہی تو اتنی بڑی رپورٹ بھجوائی تھی آئی جی سندھ مشتاق مہر نے، جس کا علم جو ہے غلام نبی میمن کو نہیں ہوا، جو کہ اس وقت سندھ حکومت کے آنکھ اور کان کا کردار ادا کریں. پتہ نہیں ان کو صحیح سننا نہیں آ رہا ہے یا کہ صحیح دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ اتنا بڑا کچھ ہوا، سب کچھ ہوا، اور ان کو کانوں کان پتہ ہی نہیں چل سکا، اور وہ اپنی کوششیں کرتے رہے آر پی او حیدرآباد لگنے کے لیے. تو میں اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ آخر سندھ پولیس میں یہ ہو کیا رہا ہے. اب اس سے قبل جو ہے اب یہ اطلاع ملی ہے کہ جو آئی جی مشتاق مہر ہے یہ اس وقت جو ہے کہتے ہیں کہ اے ڈی خواجہ کے گروپ میں شامل ہو چکے ہیں، اور یہ تمام جو انقلابی اقدامات وہ اس وقت کر رہے ہیں ان کے پشت پر جو ہے ان کے جو کہتے ہیں کہ مشیر کا جو کردار ہے وہ اے ڈی خواجہ ادا کر رہے ہیں. یہ میڈیا رپورٹس کے مطابق اور خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ تمام جو مشورے ہیں، یہ جو مشیر اس وقت بنے ہوئے ہیں کہنے میں اس کے مشتاق مہر کے، وہ اے ڈی خواجہ ہیں، اور اے ڈی خواجہ کے آئی جی مشتاق مہر بہت قریب ہے. ان کے مشورے پر بہت ساری پوسٹنگیں وہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور جب آخری جو پوسٹنگ ابھی ایسٹ میں جو کی ہے قمر رضا جسکانی، یہ پوسٹنگ بھی کہتے ہیں کہ مشتاق مہر نے جو ہے وہ اے ڈی خواجہ کے مشورے پر کی. خود اے ڈی خواجہ آئے تھے کراچی اور قمر رضا جسکانی کو لے کر گئے تھے آئی جی سے، ان کی ملاقات کرائی تو ان کو کہا تھا کہ انہیں آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے یہیں پر، کہاں پر ڈسٹرکٹ ایسٹ میں لگانا ہے. حالانکہ ایسٹ کے لیے سفارش جو تھی خود موٹر وے کے جو آئی جی کلیم امام نے بھی جو ہے آئی جی کے پاس جا کر جو ہے خود مقدس حیدر کو لے گئے تھے کہ ان کی پوسٹنگ کرنا، اور آئی جی نے ان سے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے مطلب کہ کروں گا، اس کو ایڈجسٹ کر لوں گا. لیکن چونکہ اب امام کلیم کے مقابلے میں جو ہے وہ اے ڈی خواجہ کی حیثیت زیادہ ہے مشتاق مہر کی نظروں میں، اس لیے کہ ان کی اب سروس ہے 2025 تک، اور کلیم امام جو ہے وہ اگلے سال جو ہے وہ مارچ میں ریٹائر ہونے جا رہا ہے. لہذا ان کی بات کی اتنی اہمیت نہیں ہے، جس کا ثبوت جو ہے مقدس حیدر کی پوسٹنگ نہ کرنا اور ان کی جگہ پر جو ہے
آئی جی کے اے ڈی خواجہ کے منظور نظر جو ہے قمر رضا جسکانی کو ایس ایس پی ایسٹ لگانا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آئی جی مشتاق مہر جو ہے وہ اس وقت اے ڈی خواجہ کے بہت کلوز ہے اور انہی کے مشورے پر جو ہے یہ سب کچھ اس وقت سندھ پولیس میں جو یہ بڑے بڑے انقلابات اس وقت آئے ہیں، یعنی وہ کام جو خود اے ڈی خواجہ کے آئی جی ہوتے ہوئے ادھورے رہ گئے تھے، وہ کام جو ہے وہ اے ڈی خواجہ جو ہے اب مشتاق مہر سے کر رہے ہیں. ایک طریقے سے مشتاق مہر کا کندھا جو ہے وہ خود اے ڈی خواجہ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، جس کا سب سے پہلا شکار جو ہے مقصود میمن بنے ہیں. مقصود میمن سے جو 3 زون جو ہے ان سے چھینے گئے، تو اس کا مشورہ بھی جو ہے خود کہتے ہیں، اطلاع یہی ہے کہ یہ خود کیا نام ہے اے ڈی خواجہ نے انہیں دیا تھا. اس لیے کہ اے ڈی خواجہ جب آئی جی ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے یہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں مقصود میمن ان کے لیے. تو اس وقت مقصود میمن پاورفل ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے اے ڈی خواجہ ان کا اس وقت کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لہذا اب جب انہیں موقع ملا تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مشتاق مہر کو انہوں نے استعمال کیا اور خود کیماری ٹاؤن کے ایس ایس پی کے خلاف بھی کارروائی کروانے میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اے ڈی خواجہ کا ہی کسی نہ کسی طریقے سے عمل دخل ہے. ناظرین، قمر رضا جسکانی جو ہے میں کہہ چکا ہوں کہ یہ بھی جو ہے وہ اے ڈی خواجہ کے لابی میں شامل ہیں. جب اے ڈی خواجہ خود آئی جی سندھ تھے تو اس وقت یہ ان کی سب سے اہم ترین جو پوسٹنگ تھی اے آئی جی لاجسٹک، وہاں انہیں پوسٹ کیا تھا، جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہے ہر آئی جی کے لیے، اس لیے کہ وہاں اربوں روپوں کی لین دین ٹرانزیکشن چل رہی ہوتی ہے، جہاں اپنا اعتماد کا بندے کو لگانا ضروری ہوتا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قمر رضا جسکانی کتنا زیادہ اعتماد کا بندہ تھا، افسر تھا خود اے ڈی خواجہ کے لیے، اور اس کے بعد خود موجودہ جو آئی جی ہیں مشتاق مہر کے لیے بھی کتنے زیادہ اعتماد کے ہیں کہ ان کے کہنے پر انہیں ایس ایس پی ایسٹ لگایا. حالانکہ اس سے پہلے وہ اے آئی جی لاجسٹک تھے، اور خود یہ ثناء اللہ عباسی جب کیا نام ہے آئی جی گلگت بلتستان تھے تو وہ اسپیشلی اپنے ساتھ لے گئے تھے اس کو، قمر رضا جسکانی کو پوسٹ وہاں پر کرایا تھا گلگت کے اندر. یعنی کہ اس سے اندازہ لگایا کہ وہ کتنے کلوز ہیں، اور ان تمام تر صورتحال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آئی جی جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ اے ڈی خواجہ کے گروپ میں شامل ہوں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اے ڈی خواجہ کے گروپ میں وہ شامل ہیں اور اے ڈی خواجہ کے گروپ میں خود غلام نبی میمن بھی شامل ہے، تو پھر کیا ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے؟ یہ صرف دکھاوے کا اختلاف ہے یا کہ واقعی اختلاف؟ یہ ایک سوال یہ اپنی جگہ پر پیدا ہو رہا ہے. ناظرین، کل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے بعد اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین، اے ڈی خواجہ کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ وہ اس وقت سندھ پولیس میں بہت زیادہ مداخلت کر رہے ہیں. اطلاع یہی ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا. اب ہم بات کرتے ہیں اے ڈی خواجہ کے جو ہے یہ پولیس اکیڈمی، نیشنل پولیس اکیڈمی کا جو انہیں پرنسپل بنا دیا گیا ہے اور ان کو ایک طرح کمانڈنٹ وہاں کا بنا دیا ہے. 13 اگست کو ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا. میں 13 اگست کو ہی اس پر پروگرام کرنا چاہ رہا تھا، لیکن کچھ اور اہم خبریں تھیں جس کی وجہ سے ان کی یہ جو سٹوری ہے یہ میں اس وقت اس کو بریک نہیں کر سکا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی سلیکشن کس نے کی ہے اس اہم ترین پوسٹ کے لیے؟ جس کسی نے بھی اس کی یعنی کہ اے ڈی خواجہ کی سلیکشن جو ہے نیشنل پولیس اکیڈمی کے پرنسپل یا کمانڈنٹ کے حصے سے کی تھی، مجھے اس شخصیت یا اس اتھارٹی کی صلاحیت جو ہے وہ خود جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان بن گئی ہے. یعنی یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اتنی لمبی چوڑی تمہید میں نے کیوں باندھی؟ اس سے ہماری جو نمائندہ ہمراز رائی نے ایک اچھی خاصی تفصیلی رپورٹ مرتب کی اور بہت سارے یعنی کہ گریڈ 21 اور 22 کے افسروں سے مشاورت کی ہے، اور اس کے علاوہ خود جو ہے پرائم منسٹر کے سیکریٹریٹ سے بہت سارا ریکارڈ کی چھان بین کی. اس کے بعد یہ رپورٹ ہمارے سامنے آئی. رپورٹ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اے ڈی خواجہ اور ثناء اللہ عباسی دونوں پولیس گروپ کے نہیں ہیں. یعنی سی ایس ایس تو انہوں نے کر دیا، جس میں سے ایک جو ہے ان میں وہ جو ہے کیا نام ہے انکم ٹیکس سے تعلق ہے ان کا، اور ایک کا فارن سروس سے ہے. لیکن دونوں بضد تھے کہ ہم نے پولیس گروپ میں آنا ہے. اب پولیس گروپ میں آنے کے لیے اگر آپ نے سی ایس ایس ایک دفعہ کر دیا ہے اور آپ کو اپنا مطلوبہ گروپ نہیں ملا ہے
تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، قانونی طریقہ کار، کہ آپ دوبارہ CSS کا امتحان دیں اور آپ جو ہے اپنا جو اس نمبر اتنے حاصل کر لیں جو گروپ آپ چاہتے ہیں. اگر آپ کے نمبر آ جائیں گے تو آپ ایٹومیٹک جو ہے اس گروپ میں چلے جائیں گے. لیکن انہوں نے جو ہے CSS کا امتحان ایک ہی بار دیا، اور ایک ہی بار امتحان دینے کے بعد ایک فارن سروس کے گروپ میں چلے گئے اور دوسرے جو ہے انکم ٹیکس میں. لیکن ان کی خواہش تھی کہ ہمیں پولیس میں آنا ہے، لیکن دوسری بار جو ہے ان کو CSS کا امتحان دینے کی ان میں ہمت نہیں ہوئی، یا ان میں صلاحیت نہیں تھی کہ وہ راستہ، قانونی راستہ وہ اختیار کر سکے. وہ راستہ انہوں نے اختیار نہیں کیا، اور دوسرا راستہ جس کو شارٹ کٹ کہتے ہیں، یا میں اگر کہوں جس طرح بقول لوگوں کے چور راستہ اختیار کیا، اور سیاسی اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں 88 میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اس وقت کے جو پرنسپل سیکریٹری تھے احمد صادق کے ذریعے جو ہے اپنا گروپ جو ہے انہوں نے چینج کرایا، یعنی کہ انکم ٹیکس اور فارن سروس سے جو ہے یہ آ گئے اس میں پولیس گروپ میں. اور اس کے لیے جو اختیارات کا استعمال کیا گیا، کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے سیکشن 10 کے تحت جو ہے یہ احکامات جاری کیے گئے. حالانکہ اب خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد کے ایک بڑے ذریعے نے جو ہے یہ اطلاع دی کہ ایسا کوئی اختیار پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہے. یعنی کوئی اختیار ہے ہی نہیں، کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ بغیر دوبارہ امتحان دیے آپ اپنا گروپ تبدیل کروا سکیں. لیکن یہ گروپ ان کا تبدیل ہو گیا تھا. مطلب ہے کہ اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان میں دونوں میں جو ہے کیا وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے دوبارہ امتحان نہیں دیا. اگر آپ نے گروپ چینج کرنا تو آپ دوبارہ امتحان دیں، لیکن آپ نے امتحان نہیں دیا اور آپ نے شارٹ کٹ اختیار کیا، یا کہ پھر آپ نے وہ سیاسی اثر رسوخ استعمال کر کے دوسروں کی حق تلفی کرتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ اپنا گروپ چینج کر دیا. اب میرے پاس ایک لسٹ ہے سندھ پولیس کی کہ کس طریقے سے کچھ اور پولیس افسران ہیں کہ جو دو دفعہ جو ہے وہ CSS کا امتحان دے چکے تھے، اور وہ اپنے مطلوبہ یعنی پولیس گروپ کے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو وہ پولیس گروپ میں آ گئے. ان میں جو ہے خالق شیخ جو اس وقت جوائنٹ ڈائریکٹر IB ہیں لاہور کے، وہ خالق شیخ پہلے جو CSS انہوں نے کیا تو وہ اکاؤنٹس میں چلے گئے تھے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ میں پولیس میں آ جاؤں. تو اتنی قابلیت ان کے اندر تھی، اتنی جرت، اتنی صلاحیت تھی کہ انہوں نے دوبارہ CSS کا امتحان دیا اور اپنا مطلوبہ نمبر حاصل کر کے ہی وہ پولیس گروپ میں شامل ہو گئے. اسی طریقے سے خادم رنج جو ہیں، جو DIG اس وقت ہیں، اب کورس پر گئے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی 2 دفعہ یہ جو ہے وہ CSS کا امتحان دیا. پہلی دفعہ جب انہوں نے امتحان دیا تو یہ انکم ٹیکس گروپ میں چلے گئے، ان کے نمبر کم آئے تھے. پھر یہ دوبارہ امتحان میں بیٹھے، دوبارہ انہوں نے CSS کا امتحان پاس کیا اور یہ آگے پولیس گروپ میں. اسی طریقے سے ذوالفقار لاڑک جو ابھی اس وقت لندن جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں اپنا ایک اسکالرشپ کے لیے، 1 سال پہلے کر چکے تھے، 1 سال ان کا بھی رہ چکا ہے. تو یہ بھی جو ہے اتنے ذہین ہیں، اتنے قابل ہے کہ یہ بھی 2 بار جو ہے CSS کے امتحان کو فیس کر چکے ہیں. پہلی مرتبہ جب انہوں نے امتحان دیا تو یہ ذوالفقار لاڑک جو ہے یہ OMG میں چلے گئے تھے، لیکن ان کو بھی پولیس میں آنا تھا. دوبارہ یہ CSS کا امتحان دیا، پھر یہ پولیس گروپ میں ہے. اس طرح جاوید اکبر ریاض جو اس وقت DIG ساؤتھ ہے، انتہائی ذہین، انتہائی قابل پولیس افسر ہیں. یہ بھی 2 دفعہ جو ہے ان کو بھی یہ شرف حاصل رہا ہے کہ انہوں نے بھی CSS کے امتحان 2 مرتبہ امتحان پاس کیا، اور یہ پہلے دفعہ انکم ٹیکس میں گئے اور دوسری بار جو ہے یہ پولیس گروپ میں یہ آنے میں کامیاب ہو گئی. اسی طریقے سے نوید خواجہ جو اس وقت FIA میں ہیں، یہ بھی اتنے ذہین ہیں کہ انہوں نے بھی جو ہے 2 بار جو ہے CSS کا امتحان پاس کیا، اور پہلی دفعہ جو ہے یہ بھی OMG میں گئے تھے، پھر دوسری بار جو پولیس گروپ میں آ گئے، یہ اس وقت FIA میں ہے. اسی طریقے سے عبدالحمید کھوسو جو ہے یہ بھی ذہین ہے، یہ بھی 2 دفعہ CSS کا امتحان پاس کر چکے. پہلی مرتبہ یہ اکاؤنٹس میں گئے تھے، پھر دوسری مرتبہ پولیس گروپ میں آئے. طارق دھاریجو جو اس وقت اینٹی انکروچمنٹ سیل کے جو ہے یہ ڈائریکٹر ہیں، SSP ہیں، یہ بھی 2 مرتبہ جو ہے CSS کا امتحان پاس کر چکے ہیں، اور پہلی مرتبہ یہ اکاؤنٹس میں اور دوسری بار جو ہے یہ پولیس گروپ میں آ چکے ہیں. تنویر تونیہ جو اس وقت SSP شکارپور ہیں، اب انہیں جو ہے یہ ایک دفعہ تو یہ کمیشن کے تھرو جو ہے ASI بھرتی ہو گئے تھے، ASI اپائنٹ ہو چکے تھے. پھر انہوں نے اس کو جوائن کیا یا نہیں کیا، لیکن پھر یہ CSS میں بیٹھے. پھر CSS کا امتحان انہوں نے پاس کیا تو یہ چلے گئے اکاؤنٹس کے اندر.
اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سی ایس ایس کا امتحان دیا اور یہ پھر اتنے ذہین تھے کہ دوسری بار بھی انہوں نے سی ایس ایس کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر کے یہ اپنے مطلوبہ گروپ میں چلے گئے. یہ میں نے آپ کو لسٹ بتائی, یہ صرف سب کے سب جو ہے اس کا تعلق سندھ سے ہے. یہ ایک قانون ہے, یہ ایک طریقہ کار ہے اپنے گروپ کو تبدیل کرنے کا, میرٹ پر اور اپنی قابلیت پر, اپنی صلاحیت پر جو ہے اپنے من پسند گروپ کو حاصل کرنا. اب جن دو بڑے پولیس افسروں کا میں نے پہلے ذکر کیا جو کہ گریڈ 22 میں اس وقت پہنچ چکے ہیں, جس میں سے ایک ثناء اللہ عباسی اور دوسرے اے ڈی خواجہ ہیں, وہ دونوں پولیس گروپ کے نہیں ہیں. انہوں نے پولیس گروپ کا امتحان پاس نہیں کیا. ایک انکم ٹیکس میں تھے, دوسرا فارن سروس میں تھے, لیکن سیاسی اثر رسوخ کے ذریعے جو ہے بے نظیر بھٹو شہید کے دور حکومت میں جو ہے پتہ نہیں ان کی اس میں رضامندی شامل تھی یا نہیں تھی, لیکن احمد صادق جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے, ریکارڈ سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان تمام پیپر پر جو ہے نا سائن جو ہے دستخط صرف احمد صادق کے, کسی ایک جگہ پر بھی جو ہے شہید بے نظیر بھٹو کے دستخط نہیں ہے. تو یہ دونوں جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پولیس گروپ میں آ گئے تھے. ان میں کیا وجہ ہے, کیا ان کی مجبوری تھی, کیا کمزوری ان کی تھی کہ انہوں نے جو ہے دوبارہ جو ہے سی ایس ایس کا امتحان دینے کی زحمت گوارا نہیں کی اور اس سیاسی راستے کو اختیار کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا, میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کی جو پوسٹنگ یا اس جو سلیکشن جس بھی شخصیت نے, جس بھی اتھارٹی نے کی ہے, مجھے خود اس کی جو صلاحیت ہے, اس کی جو قابلیت ہے وہ سوالیہ نشان بن جاتی ہے کہ انہوں نے کیا دیکھ کر جو ہے انہیں, یعنی کہ نیشنل پولیس اکیڈمی جیسے اتنی اہم ترین پوسٹ پر جو ہے ان کی سلیکشن کر دی. یعنی کہ پولیس کے جو مستقبل کے معمار ہیں, یعنی پاکستان پولیس کے جو مستقبل کے معمار ہیں, ان کو ٹیچ کون کرے گا؟ ایک ایسا پرنسپل کرے گا جس کا خود کا تعلق پولیس گروپ سے نہیں ہے. اس سے قطع تعلق کہ وہ گریڈ 22 کا افسر ہے, اس سے قطع تعلق کہ وہ پولیس کے سب سے بڑے عہدے کو انجوائے کر چکا ہے, ایک بہت بڑے صوبے کی پولیس کے سربراہ رہ چکے ہیں, یعنی آئی جی رہ چکے ہیں. دوسرے جو ہیں سندھ کے, یعنی دوسرے جو ہے ثناء اللہ عباسی بھی خیبر پختونخوا اور گلگت جیسے صوبوں کے جو ہے پولیس سربراہ یعنی آئی جی رہ چکے. اس سے قطع تعلق کہ فارمیلٹی پوری ہو چکی, وہ گریڈ 22 میں جا چکے ہیں, لیکن فاؤنڈیشن جو ہے کمزور ہے. وہ انہوں نے اس طریقہ کار کو فالو نہیں کیا, اس کو اڈاپٹ نہیں کیا جو کہ کرنا چاہیے تھا, اور پولیس فورس میں, پولیس گروپ میں وہ آ گئے. ایسے پولیس افسر کو جو کہ پولیس فورس میں ریکارڈ پر یعنی کہ اپنی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر ہے ہی نہیں, انہیں جو ہے وہ پولیس نیشنل پولیس اکیڈمی کا جو ہے وہ کمانڈر اور یا پھر پرنسپل بنا دیا گیا. تو میں ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی پوسٹنگ خود نہیں کی ہے. میرے نزدیک جو ہے اے ڈی خواجہ بھی قابل احترام ہیں اور خود جو ثناء اللہ عباسی بھی قابل احترام ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ پوسٹنگ جس نے کی ہے, میں اس اتھارٹی کو جو ہے وہ اس وقت للکار رہا ہوں, اس کی قابلیت کو اور اس کی صلاحیت کو جو ہے اس پر میں ایک دو نہیں بہت سارے سوالات کھڑا کروں کہ اس نے کیا دیکھ کر کیا. صرف یہ دیکھ کر کہ گریڈ 22 کا افسر ہے, بھئی فارمیلٹی تو پوری کر دی, لیکن آپ اس کی انکوائری چھانبین تو کریں کہ یہ ہے کیا. آپ اتنا اہم کام ان سے لینے جا رہے, پر یہ گریڈ 22 کا افسر اس پرموشن بورڈ کا بھی ممبر بن جائے گا جس پرموشن بورڈ نے جو ہے مستقبل کے معماروں کو, یعنی ترقی جن کو ہونی ہے, جن پی ایس پی افسروں کو گریڈ 17 سے 18, 18 سے 19, 19 سے 20 اور 20 سے 21, یعنی جن کو آئی جی, جن کو ڈی آئی جی, جن کو ایڈیشنل آئی جی, جن کو بڑی بڑی پوسٹوں پر جانا ہے, ان کے مستقبل کا فیصلے جو ہے یہ ممبر کریں گے, جو ممبر خود پولیس گروپ کے ہے ہی نہیں. یعنی کتنا بڑا جو ہے یہ مذاق اس وقت چل رہا ہے, جو میں اتنے چلا کر یہ ساری باتیں کر رہا ہوں. تو یہ اصل میں یہ آئینہ دکھا رہا ہوں میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کہ یہ کیا, کتنی بڑی مسٹیک, کتنی بڑا بلنڈر, کتنا بڑی غلطی تم لوگوں سے ہو گئی کہ کیا کرنے آپ جا رہے ہو. یہ پاکستان ہے, ریپبلک بنانا نہیں ہے. یعنی کہ اتنے اہم ترین پوسٹ پر آپ ایسے یعنی کہ آپ نے اپائنٹ کر رہے ہو, ایسا اس کی نوٹیفیکیشن آپ نے کیا ہے کہ جو پولیس گروپ کا ہی نہیں ہے. اور میں اب مخاطب کروں گا اپنے اس پروگرام کے ذریعے خود پرائم منسٹر کی جو پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو, جو کہ اس وقت خود پرائم منسٹر کو جو ہے گائیڈ کرتے ہیں تمام تر صورتحال سے. تو یہ بھی توجہ دلائیں کہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے, یہ ان کے چین آف کمان میں یہ ہو کیا رہا ہے, کس قسم کی پولیس جو ہے آپ پیدا کر رہے ہیں, کس قسم کے جو ہے آئی جی اور ڈی آئی جی جو ہے وہ آپ پیدا کرو گے اس طرح کی حرکتیں کر کے.
ناظرین سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و سر کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہیں عمران یعقوب بن حاس نے جو ہے وہ مددگار 15 کے رسپانس کو دیکھنے کے لیے کہ ان کا رسپانس کسی ایونٹ پر، کسی بڑے واقعے پر، کسی ہنگامی حالت پر کیا آتا ہے، کچھ 2-4 فون کرائیں اور اس کے بعد دیکھا کہ یہ کیا اس کا رسپانس کیا آتا ہے، تو وہ رسپانس جو ہے مقررہ وقت اور معیار کے مطابق صحیح نہیں آیا۔ اس سے قبل کہ میں آگے بڑھوں، میں ایک واقعہ یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ کراچی پولیس میں کام پہلے کوئی کر چکے ہیں یا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جمیل احمد خان ایک SSP ہوا کرتے تھے ساؤتھ کے۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا، ان کا یہ شیوا تھا، یعنی کہ بم دھماکہ ہو گیا بیروت میں، بم دھماکہ ہو گیا بنگال میں، بم دھماکہ ہو گیا فلسطین میں، گھبرا یہاں جاتے تھے کراچی میں، ہو فوراً جناب یہ پکٹ لگاؤ، یہ لگاؤ، وہ لگاؤ۔ بھائی دھماکہ تو بیروت میں ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں میل دور، لیکن وہ وہاں پر جو ہے ان پر تھر تھری تاری ہو جاتی تھی اور فوراً جو ہے وہ اسنیپ چیکنگ اور یہ فلانا شو آف فورس کے ماسٹر تھے۔ یعنی کہ ان کی یہ خوبی میں کہوں یا کیا کہوں کہ وہ شو آف فورس کے ماسٹر تھے، یعنی کہ کچھ ہو نہ ہو لیکن وہ استرکاری ضرور کرتے تھے، یعنی وردی میں اچھی وردی، اور دوسرا جو ہے وہ پولیس والوں کو یہاں وہاں دوڑایا کرتے تھے، کام آئے نہ آئے لیکن وہ وردی میں اچھی وردی میں، یہ ان کا طریقہ واردات تھا۔ اب بالکل اسی کو فالو کرتے ہوئے جو ہے خود ہمارے جو قابل احترام ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں عمران یعقوب منہاس، انہوں نے لاہور کا جو واقعہ ہوا 14 اگست کا اقبال پارک میں، جو عائشہ کے ساتھ جو وہ وہاں ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا وہ ٹک ٹاک کی ٹیم نے، اس پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رسپانس لاہور پولیس نے نہیں دیا۔ اسی کو دیکھتے ہوئے جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے جو ہے وہ ان کا رسپانس معلوم کرنے کے لیے فون کروائے تھے، جو پر وہ صحیح انہوں نے رسپانس نہیں دیا، تو جس پر جو ہے ٹیپو سلطان 15 کے جو ہے وہ مددگار کے جو انچارج ہیں SI افتخار مجید کو، اس طریقے سے ایئرپورٹ مددگار کے جو ہے کانسٹیبل سعد طاہر کو، اور ان کے فیڈ بیک افسر جو تھے مددگار 15 کے ہیڈ کانسٹیبل عدنان کو، تینوں کو انہوں نے معطل کر دیا۔ یہ صورتحال ہے سندھ پولیس کی، یہ سب کچھ سندھ پولیس میں ہو رہا ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔